اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اذان کسی انسان نے نہ لکھی ہے اور نہ ہی بنائی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بھیجا گیا مبارک کلام ہے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں جمع کیا جا سکے۔ اس لیے ہر روز 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔ آج کل سیاست کی وجہ سے بھارت کا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جگہ جگہ کچھ لوگ اذان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید یہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا اور وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو اذان سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ اس نے اذان دینے والے مؤذن کو گالیاں دی، اسے تھپڑ بھی مارا اور اذان بند کرا دی۔ اس کے بعد اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہوں یا مسلمان، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک بہت بڑا افسر رہتا تھا۔ ایک دن کسی خاص کام کی وجہ سے اس کا تبادلہ ایک مسلم علاقے میں ہو گیا۔ اتفاق سے وہاں رہنے کے لیے جو گھر ملا اس کے بالکل قریب ایک مسجد تھی جہاں روزانہ 5 وقت کی اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ افسر اپنے گھر میں سو رہا تھا، اتنے میں مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے مسجد کے مؤذن کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، دیکھو، کل سے فجر کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب ہے اور اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر مؤذن نے ادب سے کہا، صاحب، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے سن کر تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر میں صبح لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہ دوں تو بہت سے بوڑھے بزرگوں کی آنکھیں کیسے کھلے گی؟ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں ہے یا انہیں وقت دیکھنا نہیں آتا، وہ لوگ اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور صاحب، اگر آپ بھی صبح جلدی اٹھا کریں تو اس سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ صبح کی سیر کرنے سے جسم بھی تندرست رہتا ہے اور انسان سارا دن چست رہتا ہے۔ لیکن وہ افسر پہلے ہی مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے لوگوں سے مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر رکھی تھی، اس لیے مؤذن کی باتیں سن کر وہ اور بھی غصے میں آ گیا اور بولا، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا، اگر کل صبح تم نے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مؤذن کو برا بھلا کہا اور وہاں سے بھگا دیا، مگر مؤذن نے اس افسر کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اذان دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے اگلے دن بھی اس نے حسب معمول فجر کے وقت لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے دی۔ جیسے ہی صبح صبح افسر کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچی، وہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا۔ وہ فوراً مسجد پہنچا اور مؤذن کو برا بھلا کہنے لگا۔ غصے میں آ کر اس نے مؤذن کو ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا اور کہا، میں نے تمہیں کل ہی سمجھایا تھا کہ صبح لاؤڈ اسپیکر پر اذان مت دیا کرو کیونکہ میری نیند خراب ہوتی ہے، لیکن تم نے میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ بیچارہ مؤذن خاموشی سے تھپڑ کھا گیا اور وہ کچھ نہ بولا، صرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، جس شخص نے تیرے کلام کی بے ادبی کی ہے اور تیرے اذان دینے والے بندے پر ظلم کیا ہے، تو اسے اپنی پکڑ میں لے لے اور اسے ایسی سزا دے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ مؤذن کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔
اسی دن سے اس افسر کی زندگی بدلنے لگی۔ جس رات اس نے مؤذن کو تھپڑ مارا وہ ہمیشہ کی طرح اپنے گھر میں سو گیا، مگر اگلی صبح جب جاگا تو اس کے جسم کے آدھے حصے پر فالج گر چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ تقریباً بے جان ہو چکے تھے۔ وہ نہ صحیح طرح چل سکتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر سکتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، دوائیں بھی چلتی رہی، مگر اس کی حالت میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ جب وہ کافی عرصے تک اپنے فرائض انجام نہ دے سکا، اب جو اچھی خاصی تنخواہ ہر مہینے گھر آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ بیماری اور بے بسی کی وجہ سے وہ ہر وقت چڑچڑا رہنے لگا، معمولی بات پر غصہ کرتا، اپنی بیوی سے لڑتا جھگڑتا، اسے برا بھلا کہتا، حالانکہ اس کی بیوی دن رات اس کی خدمت کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے بدلتی، اس کی صفائی کرتی اور ہر ممکن طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن اس سب کے بدلے میں اسے صرف گالیاں اور سخت باتیں ہی سننے ملتی تھی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک دن اس کی بیوی بھی تنگ آ گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا، بھائی میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں دن رات اس کی خدمت کرتی ہوں، مگر یہ مجھے ہر وقت گالیاں دیتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے اور مجھے ذلیل کرتا ہے، خدا کے لیے آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ سن کر اس کا بھائی فوراً آیا اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ افسر گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس افسر کے جسم کے دوسرے حصے پر بھی فالج کا حملہ ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا ہاتھ اور دوسری ٹانگ بھی کام کرنا چھوڑ گئے، اس کے دونوں پاؤں سکڑ کر سینے کی طرف مڑ گئے تھے۔ اب وہ بالکل ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا، نہ وہ خود اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی اب کوئی نہیں تھا۔ آخرکار ایک دن اس کا چھوٹا بھائی آیا، اس نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو اسے اپنے گھر لے گیا تاکہ اس کی خدمت کر سکے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ نہ وہ خود بیت الخلا جا سکتا تھا، نہ خود نہا سکتا تھا، نہ کپڑے بدل سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا۔ ہر کام بچوں کی طرح کسی دوسرے کے سہارے کرنا پڑتا تھا۔ شروع میں اس کے بھائی اور بھابھی نے اس کی پوری خدمت کی، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس کی بھابھی بھی تنگ آ گئی۔ وہ روزانہ اس کی صفائی کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھلاتی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت غصہ کرتا اور سخت باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن کسی معمولی بات پر اس افسر نے اپنی بھابھی سے بھی جھگڑا کر لیا۔ غصے میں آ کر اس نے اسے برا بھلا کہا اور گالیاں دینے لگا۔ اس کی زبان پر کسی قسم کا قابو نہیں رہا تھا۔ یہ سن کر اس کی بھابھی بھی بہت ہی زیادہ روئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا، اب فیصلہ کر لو، یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی، میں اب اس کی خدمت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے بہت سوچا، آخر اس نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کو گھر میں رکھا تو اس کا اپنا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا، اپنے بھائی کی چارپائی اٹھائی اور اسے گھر سے باہر سڑک کے کنارے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گرمی سے بے چین حال ہو گیا، اسے زور زور سے پیاس لگنے لگی۔ صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، صبح سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پانی پیا تھا۔ اب وہ چارپائی پر پڑا رو رہا تھا، کراہ رہا تھا اور لوگوں سے فریاد کر رہا تھا، خدا کے لیے کوئی مجھے پانی پلا دو، کوئی مجھے کھانا کھلا دو، کوئی میری مدد کرو۔ لیکن وہاں سے گزرنے والے لوگ اسے دیکھتے اور اپنے راستے چلے جاتے، کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اتفاق سے اسی راستے سے وہی مؤذن گزر رہا تھا جسے اس افسر نے چند دن پہلے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی چارپائی پر پڑا درد سے کراہ رہا ہے اور لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ مؤذن اس کے قریب گیا، جیسے ہی اس نے اس شخص کو غور سے دیکھا تو فوراً
پہچان گیا کہ یہ وہی افسر ہیں جس نے اسے اذان کی وجہ سے تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران رہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بھائی تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم تو ایک بہت بڑے افسر تھے، آج تمہاری یہ حالات کیسے ہو گئی؟ افسر نے بھی مؤذن کو پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی کے عالم میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میری بربادی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ پھر اس نے اپنی پوری درد بھری کہانی مؤذن کو سنا دی۔ اس نے بتایا، اسی رات میرے جسم پر فالج گر گیا تھا، پھر میری حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، میری نوکری بھی چلی گئی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرے اپنے بھائی نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ آج میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی میرا حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ زور زور سے رونے لگا۔ مؤذن نے جب اس کی بے بسی دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے دل میں ذرا بھی بدلہ لینے کا خیال نہ آیا، بلکہ اس پر رحم آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اسے پانی پلایا، پھر اس کے لیے کھانا لے کر آیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد مؤذن اسے اپنے گھر لے گیا اور پوری محبت اور خلوص کے ساتھ اس کی خدمت کرنے لگا۔ ایک دن مؤذن نے اس سے کہا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اذان کی بے ادبی کی تھی۔ اگر تم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اپنی غلطی مان لو اور اس سے معافی مانگو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ افسر ٹوٹ گیا۔ اس نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا۔ وہ بار بار اپنی غلطی پر نادم ہوتا، توبہ کرتا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا۔ ادھر مؤذن بھی اس کے لیے دل سے دعا کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں۔ ادھر مؤذن بھی اس کے لیے دل سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں اور اسے شفا عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا قبول فرما لی۔ کچھ ہی دنوں میں اس افسر کی حالت بہتر ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے لگے اور پھر وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی اپنی طاقت، عہدے یا دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بڑے سے بڑا طاقتور بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا چاہیے، اس کے دین کی عزت کرنی چاہیے اور اذان جیسے مبارک کلام کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، جب تم پر حضرت بلال کی اذان یا اقامت سنو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی اسی طرح جواب دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,00,000 درجے بلند فرمائے گا اور 1,00,000 گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر صحابیات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف عورتوں کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے اس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی اذان سے محبت کرتے ہیں، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ آج جو منظر سعودی عرب میں دکھائی دے رہا ہے وہ صرف ایک عام طوفان نہیں بلکہ ایک ایسی خاموش تنبیہ ہے جسے نظر انداز کرنا ہر انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ سوچئے، ایک طرف فلسطین میں بے گناہوں کی چیخ و پکار آسمان کو چیر رہی ہے اور دوسری طرف اسی امت کے سب سے طاقتور ملک سعودی عرب میں اچانک ایسا خوفناک منظر سامنے آتا ہے کہ بڑے بڑے شہر ریت کے اندھیرے طوفان میں گم ہو جاتے ہیں، دن میں رات اتر آتی ہے، لوگ اپنے ہی گھروں میں قید ہو جاتے ہیں اور ہر طرف صرف خوف اور افراتفری کا ماحول چھا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف
ایک قدرتی آفت ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے جسے آج دنیا سمجھنے سے انکار کر رہی ہے؟ آخر کیوں اس طوفان کے بعد لوگ رو رو کر توبہ کر رہے ہیں اور کیوں سوشل میڈیا پر اسے اللہ کا عذاب کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ واقعہ آنے والی کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقیقت دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ سب صرف اتفاق ہے یا پھر کوئی بڑا پیغام۔ دوستو، فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر خاموش رہنے والے اور اپنے ملک میں ناچ گانے کی محفلیں سجانے والے سعودی عرب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ جسے دیکھ کر آج سعودی عرب کے لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، رو رو کر اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، سعودی عرب میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خوفناک عذاب کو دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ایک مسلم ملک ہے، یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ ملک ہیں جس کے شہر مکہ اور مدینہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ اسی وجہ سے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پر سعودی عرب کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مگر آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف فلسطین میں معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب میں ناچ گانے کی محفلیں سج رہی ہیں، مسجد نبوی میں فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کس طرح فلم کی شوٹنگ کی جا رہی ہے۔ اب انہیں یہ احساس نہیں کہ مسجد نبوی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہیں، جہاں فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، لیکن آج اسی پاک جگہ میں شوٹنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہیں۔ جب انسان اپنی حدیں پار کرنے لگتا ہے تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ آج سعودی عرب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج سعودی عرب میں ہر طرف اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں آندھیاں اور طوفان آ رہے ہیں اور کہیں اولے برس رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس وقت سعودی عرب میں اتنا خوفناک ریتیلا طوفان آیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے درخت گرنے لگے ہیں، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ اب تو یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس شدید آندھی کے دوران سعودی عرب کے کئی علاقوں میں آگ بھی لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں آنے والے اس ریتیلے طوفان نے بہت تباہی مچائی ہے، خاص طور پر ریاض، جازان، ابہا، مکہ اور قصیم میں حالات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ریتیلے طوفان نے پورے سعودی عرب کو ریت کے گھنے بادلوں میں ڈھانپ لیا ہے۔ پورا شہر دھول کی موٹی چادر میں چھپ گیا اور زندگی مکمل طور پر رک گئی۔ سڑکوں پر سناٹا چھا گیا، گاڑیاں رک گئیں، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے۔ گرد و غبار کا طوفان اتنا شدید تھا کہ دن میں رات جیسا اندھیرا ہو گیا۔ کئی پروازیں منسوخ کرنی پڑی، جبکہ کنگ ٹاور اور فیصلیہ ٹاور جیسی بلند عمارتیں بھی دھول کے بادلوں میں اوجھل ہو گئیں۔ سعودی عرب میں آئے اس ریتیلے طوفان کے بعد دنیا بھر کے بہت سے مسلمان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قرار دے رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب غزہ کے مسئلے پر خاموش ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بے گناہوں پر ظلم ہو رہا ہو اور بڑی بڑی طاقتیں خاموش رہیں تو پھر
قدرت بھی اپنا عذاب نازل کرتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ آج صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ کئی عرب ملکوں میں بھی کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں آندھیاں اور طوفان آ رہے ہیں اور کہیں اولے برس رہے ہیں، کیونکہ آج جتنے بھی عرب ملک ہیں وہ سب یہود و نصارہ کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں اپنا دوست بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج عرب کے لوگ ہر طرف ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا کام واپس لے لیا ہے، حالانکہ دین کا مرکز مکہ اور مدینہ تھا، عرب تھا، لیکن ان لوگوں نے دین کی قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے دین کی قدر کی تھی، دین کو پھیلایا اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ خاص طور پر جب سے محمد بن سلمان سعودی عرب کی حکومت میں آئے ہیں، تب سے سعودی عرب کا پورا نظام بدل گیا ہے۔ آج سعودی عرب پوری طرح عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے، جگہ جگہ شراب کھانے اور ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہے۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے۔ اب تک فلسطین میں 90,000 سے زیادہ لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اور یہی نہیں، آج تو یہودی مسجد اقصی میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق یہودی مسجد اقصی میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں اپنے طریقے سے عبادت کرنا شروع کر دی ہے، جبکہ مسلمانوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سعودی عرب خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، مگر کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب وہ کسی پر چلتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ آج سعودی عرب میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آج سعودی عرب ہی نہیں بلکہ کئی عرب ملک بھی بے حیائی اور بے غیرتی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو نہ جانے کتنی بار ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا، اور شاید یہ عرب ملک کب کے مٹ چکے ہوتے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے۔ اللہ پاک ہر انسان کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، لیکن جب وہ اس کے باوجود نہیں سدھرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی گرفت میں لے لیتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ دوستو، ابھی ابھی سعودی عرب میں جو خوفناک آندھی اور طوفان آیا ہے، اس میں جو حالات بنے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ سعودی عرب نہیں بلکہ کوئی غریب ملک ہو جس پر سخت مصیبت آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے گویا انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ احساس دلا دیا ہے کہ دیکھو، یہ میرا عذاب ہے، تم چاہ کر بھی اسے اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے۔ ابھی سعودی عرب میں جو یہ ریتیلا طوفان آیا ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس شدید طوفان میں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی گاڑی کہاں ہے، اس کے گھر والے کہاں ہیں، اس کی بیوی اور بچے کہاں ہیں۔ ہر انسان صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اے لوگو، عرب کی اس پاک سرزمین کو یہود و نصارہ سے پاک رکھنا۔ لیکن افسوس، آج اس مبارک سرزمین پر یہودی گلوکاروں اور فنکاروں کو بلایا جا رہا ہے اور ان کے لیے ناچ گانے اور شراب کی محفلیں سجائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ کبھی تمہارے سچے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود آج کئی عرب ملکوں میں قرآن پاک اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف کھلے عام
کام کیے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی عرب کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیج چکا ہے، لیکن یہ لوگ ان سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی وجہ سے آج سعودی عرب سخت آزمائشوں سے گھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں آنے والے اس شدید طوفان نے بھی بہت تباہی مچائی ہے۔ آج آپ خود اس طوفان کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوفناک رہا ہوگا۔ یاد رکھیے سعودی عرب میں آنے والی یہ تباہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اور ایک پیغام ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی قدرت اور طاقت ہمیشہ غالب رہی ہے اور ہمیشہ غالب رہے گی۔ یہ لوگ جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ لے اتنا ہی جلدی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ دوستو، ایک بہت ہی بری اور افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آج کا مسلمان جاگ چکا ہے تو میں آپ کو ایک ایسی خبر بتانے والا ہوں جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کو بہت بڑا صدمہ لگ سکتا ہے اور آپ کے پیروں تلے سے زمین بھی کھسک سکتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، چاہے آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خواجہ غریب نواز سے محبت رکھنے والے ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہیں کہ آج ہمارے بھارت میں کچھ لوگ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب مل جل کر رہتے ہیں، لیکن کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ مسلسل اس ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو شخص اپنے ہی ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کے نزدیک جو بھی تعمیرات غیر قانونی سمجھی جا رہی ہے، چاہے وہ مسجد ہوں، درگاہ ہوں، مدرسہ ہوں، ان پر کارروائی کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ایسے میں اب اجمیر شریف یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے بارے میں بھی ایک افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ اب بڑی بڑی درگاہوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ مہارانا پرتاپ نے راجستھان کے مکھیہ منتری کو ایک خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی جانچ کرائی جائے، کیونکہ وہاں بھی مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ درگاہ صدیوں پرانی ہے اور اس سے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کی عقیدت جڑی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں آنے والوں میں بڑی تعداد غیر مسلم بھائیوں کی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس درگاہ پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب کچھ لوگ اس درگاہ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے ہوں مگر راجا تو میرا خواجہ ہی ہے۔ دوستو، جو لوگ خواجہ غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کو نہیں اٹھا سکے وہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے چاہے لوگ کتنی ہی نفرت پھیلائیں اور کتنی ہی کوششیں کریں، لیکن اس ملک کے سمجھدار ہندو اور سمجھدار مسلمان کبھی بھی ایسی حرکت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، ایسے حالات میں ہمیں امن، محبت اور بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے۔ نفرت پھیلانے والوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ وہ صرف اپنی شہرت اور اپنی کرسی بچانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہر مذہب میں چند ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی، لیکن ایسے لوگ انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،
ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا۔ جو شخص واقعی اس ملک سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ امن، بھائی چارے اور محبت کی بات کرے گا۔ وہ کبھی کسی مذہب، عقیدت یا عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے مجھے لگا کہ یہ بات آپ سب تک ضرور پہنچانی چاہیے۔ دوستو، حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی ہر سال خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر بھیجتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس درگاہ سے ان کی بھی عقیدت وابستہ ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے فلمی ستارے اور مشہور شخصیات بھی اپنا نیا کام شروع کرنے سے پہلے یہاں حاضری دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور پھر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، بہت سے غیر مسلم بھائی بھی جو امن اور بھائی چارے چاہتے ہیں، ایسی خبروں کو سن کر پریشان ہوتے ہیں۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے ساتھ اس طرح کی کارروائی ہو یا وہاں کھدائی کی جائے، لیکن افسوس کہ اب بڑی بڑی درگاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہم ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور صرف محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتے رہیں تو ایک دن وہ خود خاموش ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف محبت بانٹنی ہے، نفرت نہیں۔ ہمیں اس ملک کی یکجہتی اور بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو ضرور سمجھیں گے۔ دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کوئی عام یا چھوٹی بارگاہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی اور بافیض بارگاہ ہے۔ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ بادشاہ اکبر بھی یہاں اپنی مراد لے کر حاضر ہوتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے ہر سال لاکھوں لوگ اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کر لیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین ہے۔ دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ نے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا۔ آپ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل روتے رہتے تھے۔ اجمیر کا ایک نوجوان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب واپس آیا تو ایک دن اس کا گزر اس خیمے کے قریب سے ہوا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ وہ فوراً گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں، یہ مسلمانوں کے بابا کیوں روتے ہیں؟ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب تک یہ روتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا جا کر خود ان سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بابا میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا ہے۔ مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں عصر سے مغرب تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو روتا ہے، کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہاں، محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ نوجوان نے عرض کیا، تو پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تم بھی رونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ مسلمان ہو جاؤ اور دوسری یہ کہ میرے مرید بن جاؤ۔ نوجوان نے کہا، میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا، بیٹا تم ضدی ہو، جو ارادہ کرتے ہو پورا کرتے ہو، اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے تو جا کر لو۔ چنانچہ وہ دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور عرض کیا بابا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے مسلمان بھی کر لیا اور اپنا مرید بھی بنا لیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تمہارا سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان ہر وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہنے لگا، ناشتے کے وقت بھی، کھانے کے وقت بھی، سفر میں بھی، حجر میں بھی، ہر لمحہ اپنے مرشد کے ساتھ رہتا۔ آہستہ آہستہ اسے خواجہ غریب نواز کی قربت کی ایسی عادت ہو گئی کہ وہ ان کا دیوانہ بن گیا، ان کا عاشق بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تمہارے لیے 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس نے عرض کیا ٹھیک ہے حضور، میں چلا جاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا لیکن 3 دن تک تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ اس نے عرض کیا جی بہتر۔ چنانچہ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ دوستو یہ وہ نوجوان تھا جو روز 3 وقت کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس دن جب گھر پہنچا تو ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، رات ہوئی تو اسے نیند بھی نہ آئی۔ وہ گھر کی چھت پر جا بیٹھا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو پوچھا بیٹا تم چھت پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا ماں پتہ نہیں کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آج میں کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ ماں اسے سمجھا بجھا کر واپس چلی گئی۔ جب سحری کا وقت قریب آیا تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو خواجہ غریب نواز کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ مجھے واپس بلا لے، اب مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بابا آپ نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا ہے؟ میں آپ کا تعلق تو نہیں سمجھتی، لیکن میرا بیٹا رو رہا ہے، اسے واپس بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر فرمایا ابھی تو عشق کی ابتدا ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی کہ محبت میں رونا سیکھ جائے، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ چنانچہ ماں کو واپس بھیج دیا۔ ماں گھر پہنچی اور بیٹے کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر نوجوان اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا ماں اگر میرے مرشد نے مجھے واپس نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لو۔ ماں دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا اے غریب نواز کرم فرمائیے، یہ ایک ماں کی التجا ہے، میرا بیٹا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اگر یہ ایک ماں کی خواہش ہے تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دو۔ یہ سن کر نوجوان خوشی سے دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، لیکن ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ نوجوان دروازے پر کھڑا ہوا اور اپنے مرشد کو دیکھنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اسے دیکھا اور فرمایا آؤ آؤ، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ محبت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ نوجوان دوڑ کر آیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے پوچھا اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگا حضور مجھ پر کرم فرمائیے، اور ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ دوستو اس وقت وہاں موجود تمام مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ نوجوان ہی نہیں رو رہا تھا بلکہ سارے مرید رو رہے تھے۔ وہ اپنے مرشد اور مرید کی محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا آج رات تم نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے عرض کیا نہیں حضور۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا مجھے بھی آج رات نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر تمام مرید حیران رہ گئے۔ ایک طرف مرید کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دوسری طرف خواجہ غریب نواز کی آنکھیں بھی نم تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ دوستو اجمیر شریف درگاہ میں کچھ دن پہلے
کیمرے میں ایک ایسی چیز نظر آئی جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ یہ ویڈیو کافی دنوں سے بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ آخر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اصل میں جب اجمیر شریف درگاہ کے خادم یعنی مجاور حضرات نے CCTV فوٹیج دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ آخر اس فوٹیج میں ایسا کیا تھا؟ اس لیے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو یہ CCTV ویڈیو دکھانے سے پہلے آئیے آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اجمیر درگاہ کی تاریخ کیا ہے؟ کیا اجمیر میں پہلے کوئی مندر ہوا کرتا تھا؟ تو چلیے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے بھارت کا مشہور اور تاریخی شہر اجمیر، لیکن اسے صرف اجمیر نہیں بلکہ اجمیر شریف کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں بھارت کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ اس درگاہ کی تاریخ 200، 400 یا 600 سال نہیں بلکہ تقریباً 800 سال پرانی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ جس طرح ہمیشہ سے مسلمان اس درگاہ سے محبت اور عقیدت رکھتے آئے ہیں، بالکل اسی طرح ہندو اور دوسرے مذاہب کے بہت سے لوگ بھی اس درگاہ سے عقیدت رکھتے ہیں اور یہاں اپنی حاضری دیتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ اجمیر شریف جائیں تو دیکھیں گے کہ یہاں جتنی تعداد میں مسلمان موجود ہوتے ہیں تقریباً اتنی ہی تعداد میں ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ اجمیر شریف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے راجا، مہاراجا، بادشاہ اور سلطان یہاں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی چاہے حکومت کانگریس کی ہو یا BJP کی، ملک کے بڑے بڑے لیڈر اور وزیر یہاں چادر ضرور پیش کرتے ہیں۔ اسی سال یعنی جنوری 2026 میں موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی اجمیر شریف میں چڑھانے کے لیے ایک چادر بھیجی تھی۔ اگر ہم تاریخ کے کچھ دلچسپ واقعات پر نظر ڈالیں تو مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر سے متعلق ایک بہت مشہور واقعہ ملتا ہے۔ کتاب عین اکبری میں لکھا ہے کہ اگرچہ اکبر بادشاہ کے پاس ہر چیز موجود تھی لیکن انہیں ایک بات کا بہت افسوس تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے یہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کے نام حسن اور حسین رکھے گئے، لیکن افسوس کہ دونوں ایک ہی مہینے کے اندر وفات پا گئے۔ ابو الفضل کی مشہور کتاب عین اکبری کے مطابق ایک دن اکبر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہیں، جہاں لوگ جو بھی دعا اور منت مانگتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے بھی منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا تو وہ اجمیر شریف تک پیدل چل کر حاضری دیں گے۔ دوستو اولاد کی خواہش ہی وہ وجہ بنی جس نے اکبر بادشاہ کو ایک اور عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت شیخ سلیم چشتی کا تعلق بھی سلسلہ چشتیہ سے تھا اور وہ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے۔ پہلی ملاقات میں ہی اکبر بادشاہ حضرت شیخ سلیم چشتی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ بار بار ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ نے حضرت شیخ سلیم چشتی سے پوچھا مجھے کتنے بیٹے ہوں گے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تمہیں 3 بیٹے ہوں گے۔ بعد میں واقعی اللہ تبارک و تعالی نے اکبر بادشاہ کو 3 بیٹے عطا فرمائیں۔ جب ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت شیخ سلیم چشتی کی نسبت سے ان کا نام سلیم رکھا گیا۔ بعد میں یہی شہزادہ سلیم آگے چل کر مغل بادشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے دوستو ایک مرتبہ اکبر بادشاہ نے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت آپ اس دنیا میں ہمارے ساتھ کتنے عرصے تک رہیں گے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک شہزادہ سلیم اپنا پہلا سبق یاد کر کے اسے لفظ ب لفظ نہ سنا دے۔ اکبر بادشاہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو فوراً اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کی تعلیم روک دی تاکہ
وہ پہلا سبق یاد نہ کر سکے، لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ شہزادہ سلیم نے کسی سے اپنا سبق سنا اور اسے بالکل ویسے ہی دہرا دیا۔ روایت کے مطابق اس کے اگلے ہی دن حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور چند دن بعد وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی اکبر بادشاہ نے سلسلہ چشتیہ کی مرکز اجمیر شریف جانا نہیں چھوڑا۔ وہ نہ صرف خود وہاں حاضر ہوتے تھے بلکہ درگاہ پر اپنی طرف سے بہت سے تحفے اور نذرانے بھی پیش کرتے تھے۔ اب اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر نظر ڈالیں، جن کا مزار مبارک اجمیر شریف میں موجود ہیں، تو تاریخی کتابوں کے مطابق آپ کی ولادت تقریباً 1141 میں ایران کے علاقے سیستان میں ہوئی تھی۔ بہت کم عمری میں ہی آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کا دل عبادت، روحانیت اور تصوف کی طرف مائل ہو گیا۔ بعد میں آپ علم حاصل کرنے کے لیے بخارا تشریف لے گئے، جو اس زمانے میں علم و دین کا بہت بڑا مرکز تھا۔ آج کے زمانے میں بخارا ازبکستان میں واقع ہیں۔ وہیں آپ کی ملاقات سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو بعد میں آپ کے مرشد اور استاد بنے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر بھی کیا۔ روایت کے مطابق اسی سفر کے دوران ایک رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ہند یعنی ہندوستان جانے کا حکم ملا۔ اسی کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا سفر شروع کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق 12ویں صدی کے آخر میں آپ پہلے دہلی تشریف لائے اور اس کے بعد اجمیر شریف پہنچے۔ اجمیر پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی تعلیم، تبلیغ، خدمت خلق اور لوگوں کی رہنمائی کا کام شروع کیا۔ اسی خدمت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ایک ایسا لقب دیا جو آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ لقب ہے غریب نواز۔ غریب نواز کا مطلب ہے غریبوں پر مہربانی کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا اور ان پر نوازش کرنے والا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا تھا اور جو ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے گنبد کے کلش کے بالکل اوپر ایک سفید روشنی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اس جگہ کو گول دائرے سے بھی نشان لگا دیا ہے تاکہ آپ اسے آسانی سے دیکھ سکیں۔ بہت سے لوگ اس سفید روشنی کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات قرار دے رہے ہیں، لیکن ہماری سمجھ کے مطابق ایک اور امکان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد کے اوپر بجلی کی لائٹوں کی تاریں بھی لگی ہوئی ہیں، اسی لیے بھی یہ ممکن ہے کہ یہ بجلی کا اسپارک ہو یا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے روشنی پیدا ہوئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ ویڈیو اسی انداز میں ریکارڈ کی ہو یا پھر اس میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا گرافکس کا استعمال کیا گیا ہو۔ حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ واقعی کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا گرافکس کا کمال ہے یا پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت، اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کا، جنہوں نے ملک اور دنیا میں بہت زیادہ نام کمایا ہے، جن کے پاس آج دولت، شہرت اور عزت سب کچھ ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک بار امیتابھ بچن کی زندگی میں ایک ایسا بھی دور آیا تھا جب ان کی اپنی پروڈکشن کمپنی دیوالیہ قرار دی گئی تھی۔
پھر ان کا گھر بار سب کچھ نیلام ہو گیا تھا۔ اس وقت امیتابھ بچن کی زندگی مصیبتوں اور مایوسیوں سے بھر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس وقت امیتابھ بچن بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے اور وہ ہار مان کر بیٹھ گئے تھے۔ لیکن پھر جب ایک بار کسی کے کہنے پر امیتابھ بچن اجمیر درگاہ میں گئے، یعنی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے، تو اس وقت امیتابھ بچن کے ساتھ خواجہ غریب نواز کا ایسا کرشمہ ہوا کہ پھر امیتابھ بچن نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ بلندیوں کو چھوتے چلے گئے، جسے دیکھ کر ساری دنیا حیران رہ گئی۔ اور یہی نہیں، اس پورے واقعے کو سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں یا خواجہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اجمیر شریف کی درگاہ، جسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ درگاہ پوری دنیا میں اپنی روحانی طاقت اور کرامتوں کے لیے مشہور ہے۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں لے کر پہنچتے ہیں، یعنی اپنی مرادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ پلک جھپکتے ہی سب کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اس کراماتی درگاہ کے حوالے سے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں آنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ دوستو بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کی زندگی آپ کو جتنی روشن نظر آتی ہے اتنی ہی پر اسرار اور عبرتناک بھی ہے۔ آج امیتابھ بچن شہرت، دولت اور عزت کے مالک ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب ان کی زندگی مصیبت اور مایوسیوں سے بھر گئی تھی۔ ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی، ایسا لگنے لگا تھا جیسے شاید ان کی قسمت ان سے روٹھ چکی ہے۔ لیکن پھر اسی مصیبت والے دور میں خواجہ غریب نواز کا ایسا کیا کرشمہ ہوا تھا کہ جسے جان کر ساری دنیا کے لوگ حیران رہ گئے، اور پورا ویڈیو دیکھ کر آپ بھی چونک جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک غور سے ضرور دیکھنا۔ دوستو بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کی زندگی کا جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ سچی داستان 1990 کے آس پاس کے سالوں کی بتائی جاتی ہے۔ اس وقت امیتابھ بچن کی پروڈکشن کمپنی ABCL یعنی امیتابھ بچن کارپوریشن لمیٹڈ دیوالیہ قرار دی جا چکی تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف امیتابھ بچن پر قرض دینے والوں کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ان کے گھر نوٹس بھیجے جانے لگے تھے، یہاں تک کہ ان کا مشہور بنگلہ پرتیکچھا بھی گروی رکھنا پڑا تھا۔ اس وقت امیتابھ بچن پر ایسی مصیبت آئی کہ فلموں کے سارے آفر بھی بند ہو گئے تھے، اور وہ نہ صرف مالی طور پر بلکہ جسمانی اور روحانی طور پر بھی پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ انہیں ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید ان کی شہرت اور کامیابی کا سفر یہی ختم نہیں ہو گیا، اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگے تھے کہ شاید میری شہرت یہی تک تھی۔ دوستو اس بارے میں جب ایک بار میڈیا رپورٹر نے امیتابھ بچن سے سوال کیا تو انہوں نے خود بتایا کہ وہ میری زندگی کا ایک ایسا برا دور تھا کہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب میں اپنی ہی پرچھائی بن کر رہ گیا ہوں۔ اس وقت ہر طرف سے راستے بند ہو چکے تھے، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا تھا۔ اس بات کو لے کر میں بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بھگوان سے بہت دعا کی کہ میری پریشانیوں کے دن دور ہو جائیں، لیکن اس وقت کچھ بھی بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک فقیر سے حضرت خواجہ غریب نواز کی باتیں سنی اور سنا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے محبوب ولی ہیں جو سب کی بگڑی بناتے ہیں، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ پھر اس فقیر بابا نے کہا کہ آپ بھی مایوسی چھوڑ دیجئے، آپ کا بھی وقت بدل سکتا ہے، آپ کو اجمیر شریف جانا ہوگا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی۔ وہ اندھیرے کو اجالے میں بدل سکتے ہیں، وہاں ذات پات کا کوئی بندھن نہیں۔ جو بھی سچے دل سے خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اگر آپ میری بات مانیں تو آپ بھی ایک بار اجمیر درگاہ
ضرور جائیں، مجھے یقین ہے کہ خواجہ غریب نواز آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ امیتابھ بچن کہتے ہیں کہ فقیر کی ان باتوں کو سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ دوستو، اس کے بعد پہلے تو امیتابھ بچن نے اس بات کو ٹال دیا، لیکن جب حالات اور زیادہ بگڑنے لگے تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب ہر طرف سے راستے بند ہو چکے ہیں تو ایک بار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانے سے کیا حرج ہے، چلو ایک بار وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ آخر وہ فقیر اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد امیتابھ بچن نے اجمیر شریف جانے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن رات کے سناٹے میں بغیر کسی کو بتائے اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان لے۔ سفر کے دوران ان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جب امیتابھ بچن اجمیر درگاہ پہنچے تو وہاں کا منظر وہاں کی امید سے بالکل مختلف تھا۔ ہزاروں لوگ اپنی اپنی مرادیں لے کر وہاں آئے ہوئے تھے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں امید اور دل میں یقین تھا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اس دربار سے آج تک کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اس کے آگے امیتابھ بچن بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں درگاہ کے اندر داخل ہوا مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے خواجہ غریب نواز کی مزار شریف پر چادر چڑھائی اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اپنے سارے غم اور ارمان بیان کر دیے جنہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر جب میں درگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو میری نظر ایک کونے پر پڑی جہاں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی اور چہرے پر روحانی نور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن جب میں درگاہ سے باہر نکل رہا تھا تو وہی فقیر بابا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، آؤ شہنشاہ ذرا ٹھہرو۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ فقیر مجھے کیسے پہچانتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آیا اور بولا، اے بندے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ خواجہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے۔ آج تیرا حال برا ہے، مگر آنے والے دنوں میں تیرا نام آسمان پر ہوگا۔ یاد رکھنا، جتنی تو نے سوچی ہے اس سے کہیں زیادہ دولت اور شہرت تجھے نصیب ہوگی اور گھر گھر میں تیرا نام ہوگا۔ امیتابھ بچن بتاتے ہیں کہ یہ سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پریشان ہوں اور آپ مجھے شہنشاہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پر وہ مسکرایا اور بولا، خواجہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اب جا اور صبر کر، تیرے لیے بہت جلد کامیابی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اور اس بات کو پھیلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس فقیر کی باتیں میرے دل و دماغ میں بس گئیں۔ کچھ ہی ہفتوں بعد مجھے یش چوپڑا کی فلم محبتیں کا آفر ملا، جس نے میرے کریئر کو نئی سمت دی۔ لیکن اصل معجزہ تب ہوا جب مجھے KBC یعنی کون بنے گا کروڑپتی کا آفر ملا۔ یہ شو ہر گھر میں مشہور ہو گیا اور میرے سارے قرضے اتر گئے اور میں ایک بار پھر بالی ووڈ کا شہنشاہ بن گیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ اجمیر شریف جا کر اس فقیر بابا کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن وہاں پتا چلا ایسا کوئی فقیر وہاں رہتا ہی نہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ خواجہ غریب نواز کی کرامت کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، امیتابھ بچن آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس دن اجمیر شریف نہ جاتے تو شاید آج اتنے کامیاب نہ ہوتے۔ دوستو، اب ہم آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔